نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے درس قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، چونکہ اس میں آگے گائے کا ذکر آئے گا، اس نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جس میں سے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کئی حدیثیں اس کے اوپر۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے قرآن کریم کی بہت اہم صورت ہے اور اس کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ قرآن شریف کا خلاصہ ہے، اس کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اس کے 3 مضامین تھے۔ سب سے پہلے جو اول تھا وہ ہے اللہ کو رب ماننا، ربوبیت کا بیان۔ دوسرا اس میں تھا اللہ کو مستحق عبادت ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور تیسری تھی ہماری دعا، صراط المستقیم، طلب دعا۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہم نے قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس دعا کا دراصل پورا قرآن جواب ہے۔ جو ہم نے اللہ سے مانگا تھا اس کا جواب ہے، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون تھا صراط المستقیم، آخری مضمون تھا صراط المستقیم، سیدھے راہ کی ہدایت عطا کر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سے فرما رہے ہیں کہ جن کو صراط المستقیم کی تلاش ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں، اب ان کو ہدایت صرف قرآن سے ہی ملے گی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ رکھی گئی۔ اس صورت میں چند مضامین ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آگاہی حاصل کر لی جائے تو قرآن کو سمجھنا آسانی ہوتی ہے۔ اس میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، اور آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے، اور درمیان میں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح ظاہری و باطنی کی ہدایت کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اور کچھ ضروری ہدایت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جزیات ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، یہ الگ الگ کر پڑھے جاتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم اللہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صرف اس کو الگ الگ پڑھنے سے ہمیں ہر حروف پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر حروف پہ 10 نیکی ہیں، تو 30 نیکی تو ویسے مل جاتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، یعنی ان کا ایمان آخرت پر بھی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو شروعات کی ہے، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، جبکہ ذالکہ یہ اشارہ بعید ہے، اور چونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو یہ اشارہ قریب کا ہونا چاہیے تھا۔ ممکن ہے اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ جو سورہ فاتحہ میں آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی، اللہ سے ہدایت کی تھی، اب وہ قبول ہو کے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دے دی، یہ کتاب ہے، اب یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک محترم ناظرین دو وجہ سے ہو سکتا ہے کسی انسان کو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی کلام میں شک ہو، یا کلام میں کوئی نقص ہو، یا اس کی کج فہمی کی وجہ سے، یعنی اس کی کم فہمی کی وجہ سے۔ اب اس قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ان کی کم فہمی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا ہے، ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو اس کی میں کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے پر نازل کیا گیا قرآن وہ نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے حمایتوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو محترم ناظرین، نہ وہ اس زمانے میں لے کر آئے اور نہ ہی آج تک کوئی جرت کر سکا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ، ہدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدن یہ ہدایت سے ہے، یعنی صراط مستقیم، سیدھا اور سچا راستہ، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، یہ تقوی سے نکلا ہے۔ اب ایک خیال یہ آ سکتا ہے کسی کو کہ بھی ہدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ خیال یوں آئے گا کہ ہدایت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جس طرح گزشتہ ہم نے سورہ فاتحہ کے دوران پڑھا تھا، ہدایت کے اصل میں 3 ذریعے ہیں، 3 قسم کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہے ہدایت عامہ، جو تمام بنے نوع انسان، تمام مخلوقات، حیوانات، شجر، حجر اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہدایت عامہ ہے۔ اور ہدایت ایک ہے ہدایت خاص، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملے گی، وہ حاصل کر سکیں گے اس سے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا وہ خاص الخاص ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جیسے جیسے اس کی تفصیل آتی رہے گی۔ تو یہاں پر ہدی للمتقین فرمایا گیا، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ عام ہدایت سب کے لیے، جو زندگی کے جس شعبے میں تعلق رکھتا ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن خاص ہدایت اس سے حاصل وہی کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے، جو تقوی اختیار کرنے والے، الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، یعنی غیب کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ میرے دوستو، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے کامل یقین سے اس کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے مکمل
یقین سے اس بات کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ دیوار یا یہ پنکھا سفید کلر کا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی سفید کلر کا ہے، تو اس کو ایمان لانے نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ یہ تو ہم نے تصدیق کی اس کی بات کی، کیونکہ تصدیق کرنے والے کے لیے اعتماد کا کوئی دخل نہیں تھا، کیونکہ مشاہدہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں بغیر دیکھ کے، یعنی محسوسات اور مشاہدات کے بغیر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ بالغیب بے دیکھی چیزیں، یعنی وہ غیب کی چیزوں پر۔ میرے دوستو، غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب وہ چیز ہے جو ہمارے محسوسات سے یا مشاہدات سے، یعنی عقل سے ہو یا ہمارے حواس خمسہ سے ہو، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس کا پورا علم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ وہ نظر آنے والی چیزیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی عقل سے پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں غیب کہلاتی ہیں، اور قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں غیب ہیں جس کا تعلق یعنی مرنے کے بعد سے آخرت ہے۔ اب ساری چیزیں غیب ہیں، قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، اس کے حالات ہیں، اور وہی ہے، اسی طرح فرشتے ہیں، اسی طرح سابقہ کتب ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اور سابقہ نبیین انبیاء ہے جتنے بھی گزرے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیب ہے۔ اور خبر رسول پر اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے، رسول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی ان تمام باتوں پر ایمان لانا، مان لینا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ہے اس پر ان کا ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ وہ قائم سے ہے، یعنی قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یقیمون الصلاۃ سے مراد کوئی خاص نماز نہیں ہے، یہ تمام نماز ہیں، چاہے فرض ہے، سنت ہے، واجبات ہے، نوافل ہے، ساری نمازیں۔ لیکن یقیمون الصلاۃ سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام نمازوں کا خیال کرتے ہوئے، اس کا خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے بھی بہت اہتمام کے ساتھ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، انہیں قرآن کریم۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، توریت، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے ہیں آسمانی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو تین صفات بیان کی ہے، تین صفات۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نمازوں کا قیام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم۔ وما انزل من قبلک اور اس سے پہلے جو نازل کی گئی کتابیں، توریت، زبور، انجیل۔ اس میں علماء اکرام نے لکھا ہے اس آیت کے دو حصے اگر دیکھیں جائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک
اور وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. وما انزل من قبلک، اور وہ اس سے پہلے نازل کردہ کتاب. یعنی اس سے مراد وہ مسلمان ہے جو پہلے سے ہی اہل کتاب میں سے تھے، جیسے یہود ہے یا نصارہ ہے، وہ لوگ ذکر ہے کیوں ان کا ڈبل اجر ہے. ایک تو وہ اپنے دین پر بدے، بات اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے اور آپ پر جب ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے تو گویا ان کو ڈبل اجر ہے. اور ایک درجہ ان کا ہے جو کنورٹ ہوئے ہیں، یعنی جو پہلے مشرک تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک سے وہی لوگ مراد ہیں. وما انزل من قبلک اس سے دوسرے درجے کے دوسرے والے مراد ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں جو پورے پورے مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کامیاب. مفلحون فلاح سے نکلا ہے، مفلحون یعنی وہ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ان کا انجام بتایا گیا ان متقیون کا. تو مولانا ناظرین اس سے معلوم یہ ہوا کہ متقی جو لوگ ہیں اور جس راستے پر ہیں وہ یقیناً صراط مستقیم پر ہے. سورہ فاتح میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں دکھلا وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو قرآن میں آگے آئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں. تو انہی گروہ میں سے ایک گروہ یہ ہے متقین کا، اور ان کی صفات بتا دی اور ان کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ یقیناً کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب اگر کوئی شخص کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، مجھے بھی ہدایت مل جائے، تو وہ اس کو اس گروہ سے جڑنا پڑے گا، یعنی ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا اور ان کی طرز کے اوپر اپنی زندگی ڈھالنی پڑے گی. تو یقیناً وہ بھی ان میں شمار ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گی. تو وہی گروہ ہے جو بتا دیا گیا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کہ اللہ وہ راستہ دکھلا ہمیں، ان لوگوں کو راستہ دکھلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان پر غضب ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھلا جو دو میں سے ایک گروہ ہے. کون سا؟ جو صراط مستقیم والا ہے، نہ کہ گمراہ اور جو بھٹکا ہوا ہے اس کا راستہ نہ دکھلا. تو اللہ تعالیٰ اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے. پھر راستے پہ چلنے والوں کا کیا ہے، ان کی کیا صفات ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، ان کا انجام کیا ہوگا یہ بتا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو، یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اس گروہ سے جڑے. کیا ہے وہ؟ تقوی والے لوگ ہیں، نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ. ہم چاہتے ہیں ہم بھی اس طرح ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم جڑ کے رہیں، ان کی صحبت میں رہیں اور ان کے اعمال کو اختیار کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا.